باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین سیما ابن عمہ ووزیرہ علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین واللعن الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة. عزیزان گرامی، سامعین محترم، آج محرم الحرام کی دوسری مجلس ہے. کل ہم نے ہدایت کے بارے میں چند نقطہ آپ لوگوں کے سماعتوں کا نظر کیا تھا. آج انشاءاللہ اسی سے آگے بڑھتے ہیں کہ آخر یہ ہدایت کیا چیز ہے. ہدایت کی دو قسمیں ہیں. ہدایت یعنی انسان کو سیدھے راستے پر گامزن کرنا، انسان کو اپنے ہدف، اپنے مقصد کو پہچانوا کر اس کی طرف انسان کو بھیج دینے کا نام ہے ہدایت. یعنی ہدایت دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک ہدایت یہ ہے، دوسری یعنی الفاظ میں آپ کہیں، اگر آپ کہیں جانا ہو، کسی کے گھر کا، کسی بھی جگہ، کسی دفتر کا آپ کو اگر ایڈریس چاہیے، وہاں کا پتہ معلوم کرنا ہو، تو ایک یہ ہے کہ کوئی آپ کو بتا دیتا ہے فلان یعنی فلان روڈ پہ جائے اور فلان گلی میں جائے، فلان اسی جگہ پر آپ کا یہ ایڈریس آپ کو مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہ بتا دیں گے کہ جناب میں آپ کو پہنچا دیں گے. آپ کو ایڈریس بتاتے نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ تھما کر لے جاتے اور آپ کے منزل مقصود تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں. بس اسی طرح خداوند کریم بھی قرآن میں فرما رہے، ایک دفعہ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہے، یعنی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ میں نے، اے عزیزان گرامی، میں نے آپ لوگوں کو راستہ دکھایا، یعنی ہدایت کا راستہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا. اما شاکر، چاہے آپ لوگ اس پر شکر کریں یا ناشکری کریں آپ لوگ. اور دوسرا ہدایت یعنی ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة، میرا حسین ہدایت کی یعنی ہدایت کی چراغ ہے اور یعنی جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو نجات دینے کی نجات کی کشتی ہے. بس حسین خدا انسان کو راستہ دکھا دیتا ہے. حسین وہ ہستی ہے جو خدا کے دکھائے ہوئے راستے پر ہمیں ہاتھ پکڑا کر لے جا کے ہمارے منزل مقصود تک پہنچانے والے کا نام ہے حسین ابن علی. بس عزیزان کرام قدر، حسین ہے جو ہمیں حقیقی راستے سے بھٹکنے نہیں دیتا. حسین ہے جو ہمیں کبھی ظالموں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. حسین ہے جو ہمیں اس دنیا کے ضلالت میں، اس دنیا کی گمراہی میں ڈوبنے نہیں دیتا. حسین ہے جو ہمارے دلوں میں جو یعنی ہدایت کی روشنی ہے اس کو بجھنے نہیں دیتا. حسین ہے جو ہمیں حقیقی زندگی اور صراط مستقیم پر چلنے کا ہنر سکھا دیتا ہے. بس عزیزان گرامی، ہمیں بھی چاہیے کہ حسین کو اپنائے، ہمیں بھی چاہیے کہ حسین کے نقش قدم پر چلے، کہ حسین کو دیکھے کہ کس طرح جب دین کے لیے ضرورت پڑا، جب دین مشکل میں آیا تو کس طرح حسین نے اپنے سب کچھ دین کے لیے قربان کر رہے ہیں. ہمیں بھی وقت کی ضرورت ہے کہ حسین کے نقش قدم پر چلے، حسین کے اصحاب و انصار کے نقش قدم پر چلے، ان کے زندگی کے بارے میں معلومات لے لے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت حسین آ جائے اور جس
جس طرح اس وقت کے مسلمانوں نے حسین کی طرح دغا بازی کیا، حسین سے بے وفائی کی، ہم بھی ایسا نہ ہو۔ بس عزیزو، ہمیں چاہیے کہ حسین کے اصحاب کی طرح اپنی زندگی گزارے، وقت حسین جب آ جائے تو اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں بھی آمادہ رہنا چاہیے۔ بس وہ حسین جو اگر حسین نہ ہوتا آج دین دنیا میں نہیں رہتا، اگر ہوتا بھی تو بدعتوں سے بھر چکے ہوتے، اگر ہوتا بھی دین مسخ ہو چکے ہوتے۔ اس لیے اس اسلام کے لیے خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، یزید جیسا ملعون اگر اس دین کا والی و امام و خلیفہ بن جائے تو ایسے دین پر میں فاتحہ پڑھتا ہوں، ایسے دین پر میں فاتحہ پڑھتا ہوں، دین کچھ نہیں رہتا، دین ختم ہو جاتا۔ بس عزیزو، ہمیں مقصد حسین سمجھنے اور مقصد حسین کی پرچار کرنے کی ضرورت ہے، مقصد حسین پر چلنے اور مقصد حسین کی طرف لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ آج دشمنان اسلام بہت سے طریقوں سے حسین اور حسینیت اور عزاداری سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دشمن کے سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس صرف حسین حسین کرنا اور عزاداری و قمع و زنجیر زنی کرنا کافی نہیں، بلکہ حسین کے مقصد کو سمجھے، حسین کس لیے شہید ہوا۔ آیا ہمیں عزاداری کرانے کے لیے حسین شہید ہو گئے تھے؟ آیا قمع زنی کرنے کے لیے حسین شہید ہو گئے تھے؟ آیا ہمیں واویلا کر کے پھرنے کے لیے حسین شہید ہو گئے تھے؟ نہیں، حسین کا ایک مقصد تھا، ایک مشن تھا، وہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس عزیزو، حسین نے اس دین کو بچانے کے لیے جب یہ دین اپنے آخری سانسیں گن رہے تھے تو اس وقت حسین مدینے سے نکل گئے۔ کل میں آپ لوگوں کو عرض کر رہا تھا، جب حسین اپنے نانا کے، اپنی ماں کے قبر اطہر کو الوداع کر کے جب نکل جاتے ہیں تو بس عزیزو، حسین کی ایک بیٹی فاطمہ صغریٰ جو مدینے میں رہ گئے تھے، مدینہ میں رہ گئے تھے، وہ رو رہی ہے، کبھی عباس کے پاس جاتی ہے، کبھی علی اکبر کے پاس جاتی ہے اور فرماتے ہیں، بھیا مجھے بھی لے چلے، اگر میں یہاں مر گئی تو مجھے دفن کون کرے گا، بھیا مجھے بھی لے چلے۔ ہر جگہ سے نا امید ہو گئے صغریٰ۔ اس وقت صغریٰ گھر میں جاتی ہے اور رو رہی ہے، اور صغریٰ کے ساتھ سلمہ بھی تھی۔ صغریٰ فرماتی ہے، نانی سلمہ، جب حسین میرے بابا کا قافلہ نکل جائے، میرے گھر کے سامنے سے گزرے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ ایک وقت ایسا آتے ہیں کہ سلمہ کہتی ہے، بیٹی آپ کے بابا کا قافلہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ صغریٰ اپنے گھر سے نکلتی ہے، نکل کے راستے میں آ جاتی ہے اور صغریٰ آواز دیتی ہے، بھیا علی اکبر، ایک منٹ آپ اپنے گھوڑے سے زمین پر آ سکتے ہیں؟ اللہ، علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ بس صغریٰ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زمین کو جمع کر دیتی ہے اور فرماتی ہے، بھیا آپ اپنے پاؤں کا نشان یہاں پر نکال دیجئے۔ علی اکبر کہتے ہیں، بہنا آپ کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اس وقت صغریٰ فرماتی ہے، بھیا جب آپ یہاں سے چلے جائیں اور جب بھی آپ کی یاد آ جائے مجھے، میں اپنے رخسار کو آپ کے پاؤں کے نشان پر رکھوں گی اور روتی رہوں گی اور آپ کو یاد کرتی رہوں گی۔ بس عزیزو، علی اکبر حضرت صغریٰ کو اپنے گلے سے لگا کر بہت روتے ہیں۔ ایک وقت صغریٰ تشریف لے جاتی ہے علی اصغر کے پاس اور علی اصغر کو گود میں اٹھا کر کہتی ہے، بھیا کسی نے بھی میری بات سننے کے لیے تیار نہیں، بھیا آپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ بس علی اصغر نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ حضرت صغریٰ کے گلے میں لگا دیا۔ بس عزادارو، اس وقت علی اصغر کی ماں آ گئی، علی اصغر جدا نہیں ہوا، عباس آئے، علی اصغر نہیں گئے۔
کربلا میں جانے والے سب ایک ایک کر کے آئے مگر نہیں گئے. حسین آئے, علی اصغر کو آواز دی, نہیں آئے. اس وقت حسین علی اصغر کے کان میں کچھ کہتے ہیں, علی اصغر بس اسی وقت ہاتھوں کو چھڑا دیتے ہیں.